مرتبہ بلند ترین آواز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ مجلس حسین کے حوالے سے کہ جہاں جہاں حضرات ہیں توجہ کا طالب ہوں کہ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے۔ اور مان لیجئے اگر تھوڑی دیر مجلس اذان نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے۔ اور مان لیجئے اگر تھوڑی دیر مجلس اذان نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائے کہ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ جبکہ تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے حضور خوشبوئے جنت سے جاتے نہیں تھے دور، اس لیے کہ حسین اتنے قریب تھے کہ صحابہ کے مجمع میں جس میں حسین حضور سونگ کر بتاتے تھے کہ میں خوشبوئے جنت لے رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جنت کے جو جوانوں کے سردار ہوں گے ان کے جسم سے جنت کی ہی خوشبو لیتے تھے حضور۔ تو دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان یہ ان کا عقیدہ یا رسول اللہ ہم تیرے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے نبی کی شان، یہی ہے ہمارے حضور کا فرمان، یا علی انتا قرآن، یا علی انتا قرآن۔ یہ علی کون ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ دستے قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، جلوے پرنور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ آپ کہتے جس کا سہارا بدت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ اور جس کو دیکھنے آیا ہو پلٹ کر سورج، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ بس ان دو مصروں کے ساتھ آپ کی رحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ بارگاہ امام حسین مظلوم کربلا کے حوالے سے ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو عرض کروں نو کے نیزہ سے جو سرور کی تلاوت نہیں ہوتی، نو کے نیزہ سے جو سرور کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن تو ہوتا مگر زندہ آیت نہیں ہوتی۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کر کے آیت قرآنی کو حیات دینے والی شخصیت کا نام ہے حسین۔